بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ آپس کی ناراضگی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ دعا: جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے۔ اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لے وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لے مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔